نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹپس فار حفظ میں آج ہماری آیات ہیں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 48 تک، اور ہمارا پیج ہے نمبر 8۔ پیج کا آغاز ہوتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا آیت نمبر 38 سے، اور یہ پیج ختم ہوتا ہے آیت نمبر 48 پہ۔ آیت نمبر 48 کے آخری الفاظ وَلَا هُمْ يَنصَرُونَ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مکس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 38 کا آغاز ہوتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا۔ یہ اب آپ کو کچھ یاد آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اس طرح کا الفاظ یاد کیے ہیں۔ وہ کہاں پہ تھا؟ آیت نمبر 36 میں آیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ۔ اب یہ بات کیسے یاد رکھیں کہ پہلے جو ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ آیا ہے آیت نمبر 36 میں، جبکہ آیت نمبر 38 میں ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے یاد کر لیں کہ بعدکم جو ہے وہ با سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی مرتبہ جو حکم دیا نیچے اترنے کا تو کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ ترجمے کے لحاظ سے آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا کہ جی تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور بعد میں سب کو حکم دے دیا کہ جی جمیعہ کے سارے جو ہیں وہ اتر جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے جب کوئی ہدایت آ جائے تو پھر آگے کی بات۔ دوسرا طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا کہ سمپل آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ با کا لیٹر پہلے آتا ہے، میم کا لیٹر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، تو آپ الفابیٹک آرڈر کے لحاظ سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے جو اہبطوا آیا ہے اس آیت میں جو ہے وہ بعدکم ہے، اور بعد میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے کہ واو نہیں ہے، واو سے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے آیت۔ اس کے بعد پھر 61 پہ جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی ذکر آئے گا اہبطوا مصرا، یعنی اس سے پہلے قلنا کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ اہبطوا یعنی اتر جاؤ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آیت نمبر 61 میں جو حکم دے رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے یہاں اس سے پہلے جو ہے قلنا کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کا جو آگے کا حصہ آ رہا ہے وہ بھی ایسا ہے جو پورے پارے میں 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے، اور آگے کی آیات میں یہ آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 112 میں یہ آئے گا، تو ہم اس کو اس وقت دیکھیں گے کہ اس کو کیسے یاد کرنا ہے۔ فی الحال بس یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ حصہ جو ہے پورے پارے میں پہلے پارے میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو کہ تقریباً اس پارے کا ایک مشکل حصہ ہے، جو ہم بھول جاتے ہیں یاد کرتے وقت کہ آیت میں کون سی چیز کب آ رہی ہے، یا کون سی آیت جو ہے وہ کب آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سے مخاطب ہیں، اور 3 جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس سے آپ سیکوینس جو ہے وہ یاد کر سکیں گے کہ 3 کام کا حکم دیا جا رہا ہے، اذکروا وَأَوْفُوا وَآمِنُوا، ٹھیک ہے۔ اوفو پہلا کیا ہے، اذکروا، اوفو اور وآمنوا، یہ 3 آپ یاد کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ پہلے 3 حکم دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 3 آپ نے یہ ریڈ سے جو بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لا کے ساتھ آیا جا رہا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے، نہیں کہ
استعمال ہوا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا ہے، وَلَا تَكُونُوا، نہیں تم ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ نہیں کیا ہو جانا، اول کافرین بھی، یعنی پہلے کافر بننے والے تم نہ ہو جانا، لیکن آپ نے کیسے یاد کرنا کہ جی پہلا وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَلْبِسُوا، اور تینوں ہی تا سے ہی ہیں، وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَلْبِسُوا، ٹھیک ہے، تو یہ تین پہلے حکم کرنے کا آیا، پھر تین حکم جو ہے وہ نہیں کا آیا، اور اس کے بعد مزید تین مرتبہ آپ دیکھیں گے کیا آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک بار حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی اب کیا کریں، قائم کریں نماز کو، زکوٰۃ ادا کریں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی پھر رکوع کریں۔ تو یہ سیکوینس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تین مرتبہ کرنے کا حکم، پھر تین مرتبہ نہیں کرنے کا، اور پھر تین مرتبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اور دیکھیں یہ سوال سے ہی شروع ہے، اور آخر بھی ان کا جو حصہ ہے وہ بھی سوال کی طرح ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ٹھیک ہے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کیا سمجھ میں آیا، تین حکم ہوئے، پھر تین منع کر دیا گیا، پھر تین حکم آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا، تو سوال والی جو آیت ہے اس سوال کے آخری حصہ بھی جو ہے وہ سوال کی شکل میں ہی ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور آخری حصہ کیا ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ افلا تعقلون جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ انتم تعلمون کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ آیت کا شروع میں بھی سوال ہے اور آیت کے اینڈ میں بھی سوال ہے۔ اس کے بعد آخری پھر جو ہے وہ بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مزید دیا کہ مدد مانگو کس کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز مزید اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرحبون اور فتقون، یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے ہی جو ہے وہ ڈرو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے یاد کیا جائے، اور یہ بھی ایک حکم کی طرح ہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم ہی دیا ہے، لیکن اس کو جو ہے میں نے بلو سا مارک اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو اس طریقے سے یاد کیا جا سکے، یاد کرنے کے حوالے سے یہ ساری مارکنگ ہوئی ہوئی ہے کہ دیکھیں بِعَہْدِکُم میں ہاں آ رہی ہے، آپ اسی سے یاد کر لیں کہ یہاں پہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ نہیں بلکہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے۔ اسی طریقے سے ثَمَنًا قَلِيلًا، قاف ہے، اور یہاں پہ فَاتَّقُونَ جو ہے وہ قاف کے ساتھ آیا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اچھا جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اچھا جی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہاں پہ جب خاشعین آیا ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ ہمارے پاس کیا گزر چکا ہے، فاسقین کا لفظ، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے اس کے بعد آنے والی آیت جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے، جس میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے کیسے یاد کرنا ہے اس کو کہ یہ خاشعین کا لفظ آیا ہے، اور تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں خاشعین کی صفات آئیں گی، وہاں فاسقین آیا تھا تو فاسقین کی صفات بتائی گئی تھیں کہ جو کیا کر دیتے تھے، یقطعون ما امر اللہ، یعنی جو کاٹ ڈالتے تھے اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یہاں کیا ہے خاشعین کے ساتھ کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یا خاشعین کون ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر جو آیت سٹارٹ ہوئی تھی، آیت نمبر 40 جو تھی ہمارے پاس، یا بنی اسرائیل اذکروا، تو یہاں سے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 جو ہے وہ سیم ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک یہ آیت جو ہے وہ سیم ہے۔ اس کے بعد مگر کیا ہے کہ وہاں پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں کیا دیکھا تھا ہم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کن چیزوں کا، ایک تو اذکروا کے بعد وَأَوْفُوا کے عہد کو پورا کرو، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بات کریں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ پوری کی پوری سیم آیت نمبر 122 پہ بھی ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہے، یعنی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 بالکل سیم ہیں، کوئی بھی چیز اس میں چینج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ والی آیت جو ہے ہماری آیت نمبر 48 ہے، یہ بھی آیت نمبر 123 کی جیسی ہی ہے، اس میں کچھ فرق آ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم 123 آیت یاد کریں گے تو پھر ہم اس آیت کو بھی ریوائز کریں گے تاکہ ہمیں دونوں آیتیں اچھی طریقے سے اپنے اپنے مقام پر یاد ہو سکیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے ملتی جلتی یعنی آیت نمبر 49 سے 48 سے جو ہے وہ ملتی جلتی آیت نمبر 123 ہے جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔